بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کو اختیار کرنا پڑے گا۔ ہمارے اندر یہ جذبہ ہو کہ دنیا کا نقصان ہو سکتا ہے، ہو جائے، لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے احکام کی نافرمانی نہیں ہو سکتی، قرآن کی مخالفت ہم سے نہیں ہو سکتی۔ جس دن ہمارے جذبات ایسے بنیں گے، ہمارے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا، ہمارے اندر غلامی کا جذبہ پیدا ہوگا، ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہوگا جو صحابہ کرام کے اندر تھا، تو وہی مدد جو ماضی میں صحابہ کرام کے ساتھ آئی تھی، آج کے بھی مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی تائید اور مدد ہوگی۔ میرے بھائیوں، وہ اللہ نہ اسباب کا محتاج ہے، نہ کائنات کی کسی چیز کا محتاج ہے، اس کی ذات کن فیکون ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، جس رب کے قبضے میں کائنات کی ساری چیز ہے، جس رب کی صفت کن فیکون ہے، وہ اللہ کائنات کی کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ جس دن ہم اللہ کے ماننے پر آ جائیں گے، وہ اللہ زمین کو مسخر کر دے گا، وہ اللہ ہواؤں کو مسخر کر دے گا، وہ اللہ دریاؤں کو مسخر کر دے گا، وہ اللہ ان دور جدید کی چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دے گا، اور ہمارے لیے ایسے اسباب پیدا ہوں گے جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے ہمارے اندر وہ جذبات پیدا ہوں جو صحابہ کے جذبات تھے، ہمارے اندر وہ صفات پیدا ہوں جو قرآن جن صفات کا حکم دیتا ہے، ہمارے اندر وہ چیزیں آنی چاہیے جن کے بارے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، ہمارے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا جذبہ پیدا ہو، پھر وہی اللہ کی تائید اور مدد آئے گی انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اللہ ہواؤں کو مسخر کر دے، اللہ دریاؤں کو مسخر کر دے، اللہ ہواؤں کو ہماری موافق بنا دے اور دشمنوں کے مخالف بنا دے، اللہ ان بادلوں کو ہمارے موافق بنا دے اور دشمنوں کے مخالف بنا دے، اللہ ان سمندروں کو ہمارے موافق بنا دے اور دشمنوں کے مخالف بنا دے۔ یہ چیز کوئی مشکل اور بعید نہیں ہے، اللہ کی قدرت کل بھی وہی تھی اور آج بھی وہی ہے، لینے والوں میں فرق آ چکا ہے۔ وہ صحابہ کرام کی جماعت جب افریقہ کے وحشی جنگل میں جاتی ہے، جہاں کی قوم صحابہ کرام کا مذاق اڑاتی ہے کہ یہ بڑی پاگل اور دیوانی قوم ہے جو ایسی جگہ پناہ لیتی ہے جہاں انسانوں کا نام لینے کے بعد کلیجہ تھرا جاتا ہے اور کلیجہ منہوں کو آ جاتا ہے، اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور دنیا کا سب سے خطرناک وحشی جنگل جہاں صحابہ کرام نے پناہ لی، جہاں صحابہ کرام نے اپنا بسیرا ڈالا، وہاں کی قوم یہ مذاق اڑانے لگی کہ رات بھر میں ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کے جنگل ہی اور جنگل کے درندے اور وحشی جانور ان کا خاتمہ خود ہی کر دیں گے۔ لیکن اللہ اکبر، صحابہ کرام کی جماعت جب وہاں پہنچتی ہے اور پہنچنے کے بعد ایک صحابی کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، او جنگل کے درندوں سنو، آج غلامان رسول آئے ہیں، آقا مدنی صلی
اللہ علیہ وسلم کے غلام آئے ہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے والے آئے ہیں، او جنگل کے درندوں اس جنگل کو خالی کر دو۔ صحابہ کرام کے لیے اور ہماری جماعت کے لیے شہر میں کوئی جائے پناہ نہیں ہے اس جگہ کے علاوہ، لہذا اس جنگل کو خالی کر دو۔ اللہ اکبر، کیا صدا تھی اور آواز میں کتنی تاثیر اور طاقت تھی، آواز میں کتنی گڑگڑاہٹ تھی، یہ آواز اور یہ صدا نکلنی تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں دیکھا جاتا ہے شیرنی اپنے بچے کو دبا کر بھاگتی ہے، ہاتھیوں کے غول بھاگتے ہیں، سانپ اپنے بلوں سے نکل کر بھاگتے ہیں، تمام درندے اور چرندے وہاں سے نکل کر بھاگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سارے درندوں نے جب جنگل کو خالی کر دیا، مقامی لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا تم نے یہ کام کیسے سیکھا؟ انہوں نے بتایا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی زندگی سکھائی اور زندگی کے وہ طریقے سکھائے جس نے ہمیں اس مقام تک پہنچا دیا۔ وہ لوگ کہنے لگے پھر آپ ہمیں بھی اپنے جیسا بنا لیجئے۔ چنانچہ وہ افریقی قوم جنگل کے درندوں کی اطاعت کو دیکھ کر بغیر کسی لڑائی کے مسلمان ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، انسان تو انسان ماننے پر مجبور تھے، وہاں درندے بھی مجبور ہو چکے تھے، چرندے بھی مجبور ہو چکے تھے، پرندے بھی مجبور ہو چکے تھے، زمین بھی مجبور ہو چکی تھی صحابہ کرام کی اطاعت کرنے پر۔ اور یہ اس وجہ سے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ دنیا کی ساری چیزوں کو اس کے لیے بنا دیتا ہے۔ جو اللہ کی تابعداری میں آ جاتا ہے اللہ ساری چیزوں کو اس کا تابعدار بنا دیتا ہے۔ جو اللہ کی ماننے پر آتا ہے اللہ ساری چیزوں کو اس کی اطاعت پر لگا دیتے ہیں۔ مردی ہماری ہے، چاہے تو وہ شہنشاہی والی حکمرانی جو اللہ کی اطاعت میں ہے، جو اللہ کی فرما برداری میں ہے، جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے، وہ زندگی حاصل کر کے دونوں جہان کی سرخ روئی حاصل کر لیں، یا اپنی مردیات پر چل کر، اپنے نفسیات پر چل کر، اپنی خواہشات پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر لیں۔